बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अपने उस हबीब के सदक़े, 1,24,000 पैगम्बर के सदक़े, शहीदान करबला के सदक़े, औलिया इकराम के सदक़े, सहाबा इकराम के सदक़े, जिन लोगों को जो तकालीफ़ें, जो बीमारियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, मेरा मालिक अपने हबीब के सदक़े उनकी दूर करे। और दुरूद लाखों सलाम उस प्यारे पैगम्बर पर जिनके तिफ़ैल मेरे मालिक ने ये कायनात बनाई और हमें इंसानियत, इखलास, मोहब्बत का दर्स मेरे प्यारे आका ने दिया। प्यारे दोस्तों, इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, चाहे कोई भी मज़हब हो, इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो इसी इंसानी खिदमत के जज्बे को थोड़ा सा मेरे हिस्से में जो भी काम आया है मैंने अपना दयानतदारी से किया है। और आज एक नुस्खा दोस्तों की नज़र लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मुझे उम्मीद है कि हज़ारों ऐसे मरीज़ जो कि दवाई के लिए हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ न होने की वजह से तड़प तड़प कर मर जाते हैं, हमारे तबीब जो कि फ़ाज़िल तिब्बे जराहत और कॉलेजेस से उन्होंने तालीम हासिल की है, वो आगे बढ़कर ये नुस्खा बनाएं और इंशाअल्लाह मेरे लिए भी उनके दिल से दुआएं निकलेंगी जो मरीज़ ठीक होंगे। क्योंकि ये ऐसा मेरा नायाब नुस्खा है जो मैं सैकड़ों मरीज़ों पर आज़मा चुका हूँ, लेकिन हमें हुकूमत की इतनी ज़्यादा सरपरस्ती न होने की वजह से, हुक्मा की अपनी भी जो सा है खिदमत का जो जज्बा है वो भी ज़रा सा कमज़ोर होने की वजह से बहुत से ऐसे नुस्खे नायाब जिनसे आवाम को फ़ायदा होना चाहिए था वो हम नहीं पहुंचा सके। मैं उनमें अपनी गलती भी तस्लीम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये नुस्खा है बावले कुत्ते के बारे में। क्योंकि कई दफ़ा हॉस्पिटल्स में वैक्सीन नहीं होती तो उस वजह से भी कई इंसानें उनकी कीमती जानें बच्चों की खास कर ज़ाया हो जाती हैं। बावला कुत्ता सिंधी में हम उसको बोलते हैं छित्ते कुत्ते जो खाधर। तो मेरे सिंधी भाई जो सिंध के रहने वाले, देहात के रहने वाले, उनके लिए मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई ऐसा कुत्ता समझें जो कि जिस पर शक हो कि इसमें बावलेपन के दौरे पड़ते हैं, तो ऐसे कुत्ते को अव्वल तो फ़ौरन तलब कर देना चाहिए, वरना सिर्फ कुचला ही उसको आप या सत कुचला उसको आप रोटी में किसी चीज़ में भी देंगे तो गोश्त में वो खा जाएगा, तो वो मर जाएगा। तो इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। बावले कुत्ता जो सा होता है ये अमूमन असाबी तहरीक, जितना ये अगर ज़ख़म जिस कुत्ते के काटने से हो जाए, कोशिश करनी चाहिए कि उस ज़ख़म को यकदम नहीं भरने के लिए दवाई देनी चाहिए ताकि वो जहर राल वगैरह निकलती रहे। तो देहात के लोग इस चीज़ को, ज़ख़म को भरने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें से राल वगैरह जो है वो निकलती रहनी चाहिए। ये मर्ज़ घोड़ों, कुत्तों, बिल्लियों में भी मुंतकिल हो जाता है, ख़ासकर कुत्तों में ये ज़्यादा पाया जाता है। और कुत्ते जो से हैं, मालिक जो चाटते हैं कई मालिकों को जो कि उनके प्यार करने की वजह से, तो उनके लुआब से भी ये मुंतकिल होता है और काटने से भी मुंतकिल होता है। जब ये खून में सरायत कर जाता है तो इस मर्ज़ में पहली ही अलामत जो सी है, मर्ज़ से पहले ये महसूस होती है कि मरीज़ को पानी से, खाने से उसको हिचकिचाहट महसूस होती है, उसके दिमाग में खिंचावट होती है, असाब में तहरीक होती है। तो असाबी तहरीक तेज़ होने की वजह से उसके जिस्म में उज़लात जो से हैं वो भी ढीले हो जाने की वजह से, उसकी भूख की शिद्दत भी कम हो जाने की वजह से, बल्कि दिमाग में खिंचावट इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है, तो उज़लात की जो कमज़ोरी है उस वजह से, उस खिंचावट की वजह से गला तक उसको बंद होते महसूस होता है, जिसकी वजह से वो पानी से डरता है। पानी उसको थोड़ा-सा दिया जाए तो वो खौफ़ खाता है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं खाता। ज़ख़म जितना दूर अगर कुत्ता काट ले, अगर नीचे पाँव में काट ले, तो ये मरीज़ ज़्यादा अरसे तक इलाज सही हो जाए तो बच जाते हैं। और अगर ज़ख़म नज़दीक दिमाग के नज़दीक जितना हाथ, जैसे हाथ में काट लेता है, तो वो ज़्यादा अरसा वो मरीज़ हद से हद 5 से 6 दिन में फ़ौत हो जाते हैं। क्योंकि खून में सरायत करने के बाद भी ये मरीज़ जो सा है, जितना ज़ख़म दूर होता है उतनी देर तक ये मरीज़ इलाज के काबिल रहता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें एक चीज़ को ज़हन में हमेशा रखें कि ज़ख़म को कभी भरना नहीं चाहिए। और
اس کے اندر ایک ایسا میں نسخہ دوستوں کی نظر کر رہا ہوں جو کہ میرا ذاتی مشاہدے میں آیا ہے۔ یہ نسخہ ابتدا میں کچھ ابھی باولا پن نہ ہوا ہو، ہلکاؤ بھی کہتے ہیں، ہلکاؤ کتے کا باولا پن، اور سندھی میں جیسا میں نے بتایا کہ چھتو کتے جو کھادل، تو اس میں پانی سے وہ گھبرانے کی وجہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کو زہر دماغ تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس کو کوشش کریں، پہلے مرحلے میں آپ کو ایک ملم کا نسخہ دیتا ہوں، اس ملم کے نسخے کو بنا کر جس جگہ پر زخم ہو ادھر لگایا کریں تاکہ زخم سے وہ گندا زہر خارج ہو۔ اس کے ساتھ پھر آگے میں نسخہ دیتا ہوں کھانے کے لیے، وہ کھانے کا نسخہ بھی آپ بنائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی 3 خوراکوں سے مریض باولے پن سے بچ جاتا ہے۔ اعصاب میں جب تحریک ہوتی ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر عضلات میں تحریک پیدا ہونے کی جسم کوشش کرتا ہے۔ جو ہی عضلات میں تحریک شروع ہوتی ہے، مریض میں دوروں کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور دورے یہ 2-3 دن تک پھر اس کو ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اور بالآخر 5-7 دنوں میں مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوشش کرنی چاہیے علاج میں، جو اس کا ابتدائی علاج میں یہ مرہم لگائیں جو میں نسخہ آپ دوستوں کی نظر کر رہا ہوں، تاکہ وہ زہر ادھر ہی کافور ہو جائے، اور اس کے ساتھ یہ نسخہ بھی آپ کھلائیں۔ نسخہ دوستوں کی نظر میں کرتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کچلا لینا ہے، کچلے خام لے کر اس کو ریت میں آپ ڈال کر اتنا بھونیں کہ وہ جلنے نہ پائے، صرف وہ تھوڑے سے پھول جائیں۔ تو پھولنے کے بعد اس کو آپ نکال لیں، اور کچلے ہمیشہ پہلے پانی میں ڈال لیا کریں، اور 10-15 منٹ 20 منٹ پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد جو کچلے نیچے ڈوب جائیں وہی اٹھائیں، جو تیریں ان کو پھینک دیں۔ یہ کچلے آپ ریت میں بھونیں، جب یہ پھول جائیں ان کچلوں کو نکال کر اب ذرا سا گھی دیسی لگا کر اس میں ان کو معمولی سا بھون لیں، جلنے نہ پائے۔ اب اس کو پیس کر رکھیں۔ اس کے ساتھ میں مکمل نسخہ آپ کو دیتا ہوں، مدبر کرنے کا یہ طریقہ جو میں نے بتایا ہے، اس کے ساتھ کھانے کا نسخہ دوستوں کی نظر ہے۔ پیارے دوستوں، کھانے کے لیے پہلا نسخہ جو سا ہے یہ لازمی بنائیں، اور فوری طور پر یہ اس کو کھلانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پہلے ہی مرحلے میں اگلا مرحلے میں مریض جائے گا ہی نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی، رائی 4 تولے لینی ہے، سرخ مرچ آپ نے 4 تولے لینی ہے، مرچ اپنے ہاتھ کی لیں، بازاری نہ لیں، ثابت مرچ یہ لے کر اس کو پیس لیں، چاہے گول ہو چاہے لمبی ہو کوئی بھی نہیں، سرخ مرچ آپ نے ثابت لینی ہے 4 تولے، اور کشتہ کچلا یہ جو میں نے مدبر کرنے کا جو طریقہ بتایا اس طریقے سے آپ بنا لیں تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی بھی مدبر کیا ہوا کچلا جو سا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ریت والا جو سا زیادہ بہتر ہے۔ میرا جو آزمودہ ہے وہ ریت والا ہے۔ اس کے اندر آپ نے ان سب چیزوں کو کوٹنا ہے، کوٹ کر اور کنوار گندل کے پانی میں اس کی نخودی چنے جتنی گولیاں بنانی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 2 گولی صبح، 2 دوپہر، 2 شام، 1 کپ آپ پانی کے ساتھ یہ دیں، یا لونگ دار چینی کے قہوے کے ساتھ بھی آپ یہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، سنکھ کا کشتہ باتھو میں بنا لینا ہے۔ یہ کشتہ آپ نے 250 ملی گرام کے کیپسول، 1 کیپسول صبح کو پانی کے ساتھ دینا ہے، اور 1 کیپسول شام کو دینا ہے پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے رب نے چاہا تو یہ مریض آپ کا پہلی 3 خوراکوں سے ہی محفوظ ہو جائے گا۔ میرا سینکڑوں مریضوں پر، اور یہ میں دوائی فی سبیل اللہ دیا کرتا ہوں، جو بھی ایسے میرے پاس مریض آتے ہیں میں ان کو یہ دوائی فری دیتا ہوں، میں نے کبھی کسی سے اس دوائی کے پیسے نہیں لیے۔ اللہ پاک اجر دینے والا ہے، یہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، لگانے کے لیے مرہم دوستوں کی نظر ہے۔ تو نسخہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سرخ مرچ 1 تولہ لینی ہے، جمال گھوٹا آپ نے اس کے بیج نکالنے ہیں 1 تولہ صرف، اور صابن یہ عام جو کپڑے دھونے والا جو بیٹا وغیرہ جو نرم والا آتا ہے یہ آپ نے لینا ہے 2 تولہ، اور سندور اس کے اندر آپ نے صرف 1 تولہ ملا لینا ہے۔ اب اس کو آپ نے خوب پہلے جمال گھوٹے کو کھل کرنا ہے، سرخ مرچ اور صابن ان سب کو ملا کر خوب کھل کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا معمولی سا، اگر سخت ہو صابن تو کسی بھی عرق کا چھینٹا معمولی سا لگا لیں، عرق اجوائن ہو تو سب سے بہتر، تو وہ جو تھوڑا سا چھینٹا لگا کر یہ ملم سی بنا لیں، اور اس زخموں کے اوپر اس کو لیپ کریں، اس سے اس کا گندا زہریلا مواد خارج ہوگا۔ یہ ابتدائی طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ شروع میں لگا دیں، اور وہ کیپسول جو سے ہیں ابھی اس میں باولا پن کیا مسئلہ نہیں ہوا تو 1 گولی دن میں 3 ٹائم
صرف 1 ہفتے کا دے دیں، انشاءاللہ پہلی گولی اندر جاتے ہی میرا مالک شفا دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر شروع میں اس کو کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہے تو کوئی علامت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اپنے حبیب کے صدقے میری دعا ہے کہ میرا مالک آپ سب کو اس مرض سے، ناگہانی مرض سے محفوظ رکھے، اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچی جو آج تک وہ دعائیں کرتے ہیں، اور یہی دعائیں دنیا اور آخرت میں آپ کے کام آئیں گی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ جس کو کوئی نسخہ سمجھ نہ آیا کرے، میں پرسنل بھی ان باکس میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ آپ مجھے صرف دعاؤں کا گفٹ بھیجا کریں، یہی میرے لیے کافی ہے، اور اللہ پاک میری ان کوششوں کو قبول کرے گی، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہوں گا، چینلز کو میرے کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے، کیونکہ بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ طب سے شوق تو رکھتے ہیں لیکن اچھے نسخوں سے محروم ہیں۔ بہرحال میری تو دعا ہے اللہ پاک سب کو ایک اعلیٰ پایہ کا حکیم بنائے، تاکہ وہ خلق خدمت کا میرے زندگی کے جو بھی نایاب نسخے میں دوستوں کو دیتا آ رہا ہوں، تاکہ میں یہ نہ کوئی مجھے کہے کہ حکیم جو قبروں میں نسخے لے جاتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کیجئے، اور اس کو خاص کر آپ کے دوستوں سے التجا آگے شیئر کیا کیجئے نسخے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کے کام آئیں۔ بنانا شرط ہے، بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ جو بہت سے دوست فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے نسخوں سے، اور وہ مجھے جب دعائیں دیتے ہیں تو میرا دل اور بھی بڑھتا ہے ایک سے ایک چیز دینے کو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔